بالآخر عثمان کے سامنے اپنی بیٹی وفا اور اپنی بیوی حوا کی سچائی آ جاتی ہے کہ دونوں کے کردار پہ کس طرح سے کیچڑ اچھالا گیا، بہتان لگایا گیا، جبکہ دونوں ہی بے گناہ تھیں۔ اب عثمان کے پاس تو سوائے پچھتاوے کے جیسے کچھ بھی نہیں بچا، نہ تو وہ اچھا شوہر بن سکا، نہ ہی اچھا باپ بن سکا۔ اس کی بیٹی کتنا روئی تھی، تڑپی تھی، لیکن عثمان نے وفا سے زیادہ شفا کی بات کا یقین کیا۔ اب عثمان کے دامن میں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح سے وفا کا سامنا کروں گا اور آخرت میں حوا کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ اب دوسری طرف تحریم اور شفا کی حقیقت دادا پر بھی کھل جاتی ہے۔ بہرحال ساری حقیقت کھلنے کے بعد عثمان سے تو وہاں رکا ہی نہیں جاتا، نہ ہی اپنی بیٹی کا سامنا کیا جاتا ہے، وہ تو فوراً وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ وفا اس سب کے بعد بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ تہذیب اسے حوصلہ دیتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وفا کہتی ہے کہ ثالث، تو تہذیب وفا سے کہتی ہے کہ تم ثالث کی بھی فکر نہ کرو، اسے میں خود سمجھاؤں گی۔ دوسری طرف ثالث بھی تو بہت پریشان ہے کیونکہ وہ کسی فیصلے پہ پہنچ ہی نہیں پا رہا۔ وفا سے کہتا ہے کہ آخر یہ آنکھ مچولی کا کھیل کب تک چلتا رہے گا۔ ثالث کی یہ بات وفا کے دل پہ کسی تیر کی طرح لگتی ہے، کیونکہ وفا تو اب چاہتی ہی نہیں کہ ثالث کے ساتھ اس کا رشتہ ختم ہو، وہ تو اس رشتے کو اب نبھانا چاہتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں یہ کسک بھی ہے اور اس کی زبان پر بھی آ ہی جاتی ہے۔ ثالث سے کہتی ہے کہ جو بھی مجھے ملتا ہے میرے اوپر صرف اور صرف ترس کھاتا ہے اور ترس میں ہی رشتہ نبھانا چاہتا ہے، لیکن ثالث بس سوچوں میں ڈوبا رہتا ہے کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بھی تو کشمکش چل رہی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب وہ چاہتا کیا ہے۔ دوسری طرف فرجاد کے سمجھانے پہ کہ وفا آپ کے انتظار میں ہے، عثمان صاحب جو سوچ چکے تھے کہ اب وفا کا سامنا کیسے کریں گے، آخر کار وفا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس سے معافی مانگنے اور اسے واپس اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ وفا جب اپنے باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے تو عثمان صاحب تو کافی دیر تک سوچ بچار کرتے رہتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے کیا کہوں، کس طرح سے اس کا سامنا کروں۔ آخر بہت حوصلہ جمع کر کے اپنی بیٹی سے معافی مانگتے ہیں اپنے کیے کی، اور پھر ثالث تہذیب اور جہانگیر کو بتا دیتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لینے آیا ہوں، اب میری بیٹی آپ کے راہ میں کبھی بھی حائل نہیں ہوگی، اور ثالث کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ثالث اب ہماری طرف سے تم اس رشتے سے آزاد ہو۔ ثالث تو ایک دم سے حیرت سے عثمان صاحب کی طرف دیکھتا ہے، اس کے دل میں تو عجیب کشمکش چل رہی ہے۔ ایک طرف تو اسے سکون ملتا ہے کہ بالآخر وہ اس رشتے سے آزاد ہونے جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف کہیں اندر کسک سی بھی محسوس ہوتی ہے کہ کچھ غلط تو نہیں ہونے جا رہا۔ دوسری طرف تہذیب اور جہانگیر تو عثمان اور وفا سے بہت شرمندہ ہوتے ہیں، ان سے تو کچھ بولا ہی نہیں جاتا، بس گردن جھکائے عثمان کا فیصلہ سننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بالآخر عثمان صاحب وفا کو لیتے ہیں اور وہاں سے چل دیتے ہیں۔ اب تہذیب اور جہانگیر کو تو بہت افسوس ہوتا ہے اور ثالث کے سامنے کہتے ہیں کہ وفا تو سب کے سامنے بالآخر سرخرو ہو گئی، اس کی سچائی تو سب کے سامنے آ گئی، لیکن اس سب کے بعد بھی تمہیں کیا ملا؟ دوسری طرف تہذیب بھی اپنے بیٹے ثالث سے کہتی ہے کہ میں بھی آج اپنی دی ہوئی قسم تم سے واپس لے رہی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ رضا بھائی کبھی بھی تمہاری شادی شفا سے نہیں کریں گے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ خیال تم اپنے دل و دماغ سے جتنا جلدی ہو سکے نکال باہر کرو۔ لیکن چونکہ شفا ابھی بھی ثالث سے مسلسل رابطے میں ہے تو ثالث کو تو یہی امید ہے کہ شفا اسے مل جائے گی۔ بہرحال تہذیب کہتی ہے اپنے بیٹے سے کہ اب تمہیں وکیل کے پاس جا کے جتنی جلدی ہو سکے اس سو کالڈ شادی کو بھی ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ فائدہ کیا ہے اب اس نام نہاد رشتے کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے کا، جبکہ ایک نہ ایک دن تو اس نے ختم ہونا ہی ہے۔ حالانکہ تہذیب بھی چاہتی نہیں ہے کہ ثالث اور وفا کا رشتہ ختم ہو، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ وفا کو بلا وجہ اس جھوٹے رشتے میں باندھ کے لٹکایا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ ثالث جلد سے جلد کوئی حتمی فیصلہ لے لے۔
اب تہذیب بیگم کو احساس ہو گیا ہے اور وہ ثالث سے بھی کہتی ہیں کہ شادی زور زبردستی کا رشتہ نہیں ہے، نہ ہی اس معاملے میں اپنی مرضی کو مسلط کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ عمر بھر کا رشتہ نبھانا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اپنی مرضی سے نبھایا جائے۔ اس لیے اب ثالث کو بھی وہی کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے بہتر تصور کرتا ہے۔ لیکن ثالث جو ابھی تک شفا سے رابطے میں تو ہے اور اسے یہی لگ رہا ہے کہ شاید وہ شفا کو چاہتا ہے، لیکن اب اسے ضرور وفا کا بھی احساس ہوگا۔ جب تک وفا اس کے ساتھ تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی فیلنگز کا جو وفا کے لیے اس کے دل میں ڈیولپ ہو رہی تھیں۔ اب وفا جب یہاں سے چلی جائے گی تو ثالث کو ہر جگہ وفا ہی وفا نظر آئے گی اور اس کی باتیں یاد آئیں گی، اور ثالث کو اپنا کمرہ اور گھر وفا کے بغیر بالکل سونا سونا لگے گا۔ تب جا کے ثالث کو احساس ہوگا کہ پتہ نہیں کب اور کیسے وفا تو اس کے دل و دماغ پہ چھا چکی ہے، اسے تو وفا کی عادت ہو چکی ہے اور یہ گھر اس کے بغیر بالکل خالی خالی سا محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب جب وفا کے ساتھ گھر انٹر ہوتے ہیں تو سبھی لوگ انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ دادی بھی اپنی جگہ پہ فوراً اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور انہیں بھی احساس ندامت گھیر لیتا ہے۔ اب جا کے دادی کو احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے نہ صرف وفا بلکہ اس کی ماں حوا کے ساتھ بھی بہت ہی ناانصافی کی ہے۔ عثمان صاحب سب کو بتا دیتے ہیں کہ آج سے وفا کا گھر یہی ہے اور یہ یہیں پر رہے گی۔ لیکن عثمان کی بیوی یعنی کہ وفا کی سٹیپ مدر جب عثمان کا یہ فیصلہ سنتی ہے تو وہ تو غصے سے آگ بھگولا ہو جاتی ہے اور دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ لڑکی یہاں پر ہرگز نہیں رہ سکتی، فوراً سے پہلے اسے اس کے گھر پہ چھوڑ کے آؤ۔ اب اچھی خاصی تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ عثمان اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اکڑو عورت تو عثمان کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ لیکن عثمان فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ وفا کو یہاں لایا ہے تو اس گھر میں اس کی جگہ بھی ضرور بنائے گا، لیکن فی الحال تو وفا کو اس کے سوتیلے بھائی کے کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ اب وفا جب اس کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ عثمان کے کہنے پہ وہ یہاں آ تو گئی ہے لیکن یہاں آ کر تو اسے مزید تنہائی کا احساس گھیر لیتا ہے اور اسے بری طرح سے ثالث کی یاد آتی ہے۔ دوسری طرف ثالث کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ وفا کے جانے کے بعد تو اسے بھی مسلسل وفا کی یاد گھیرے رکھتی ہے۔ جبکہ شفا کو پتہ چلتا ہے کہ وفا گھر واپس آ گئی ہے تو فوراً اس کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے اچھی خاصی جلی کٹی سناتی ہے۔ وفا ہرٹ تو بہت ہوتی ہے لیکن وہ بھی کیا کرے۔ دوسری طرف عثمان تحریم کی بھی جا کے اچھی خاصی خبر لیتا ہے اور اسے سنا ہی دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے اپنے بھائی کی زندگی تباہ ہو گئی۔ تحریم بھلا کہاں جھکنے والی ہے، اپنے بھائی کو کہہ دیتی ہے کہ اب مجھ پہ کون سی دفعہ نافذ کرنے آئے ہیں، تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ بنتی تو تمہارے لیے سزائے موت ہے، کیونکہ تمہارے حسد کی وجہ سے میری تو پوری زندگی داؤ پہ لگ گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ تو ویسے تحریم جس نے اتنی زندگیاں خراب کی ہیں، دیکھا جائے تو اس کی اپنی زندگی کون سا اچھی گزری ہے، ساری زندگی حسد کرتے جلتے کرتے ہی گزری ہے۔ دوسری طرف اب عثمان وفا کا بہت خیال رکھے گا، اس کو اپنے گلے سے لگائے گا۔ وفا کو بھی بہت خوشی ہوگی کہ بالآخر اسے اس کے باپ کا پیار مل گیا۔ اب یقیناً بہت جلد ثالث کے سامنے اس شفا کی بھی حقیقت کھل کے آ ہی جائے گی کہ شفا ثالث سے نہیں بلکہ دراصل اس کی دولت سے محبت کرتی ہے، اور پھر ثالث کو بھی احساس ہو جائے گا کہ وہ بھی اب شفا سے نہیں بلکہ وفا سے محبت کرتا ہے اور وفا کے بغیر اس کی زندگی بالکل ادھوری ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا ثالث جب وفا سے جا کے معافی مانگے گا اپنے کیے کی اور اسے گھر واپس آنے کا کہے گا تو کیا وفا فوراً ہی اسے معاف کر دے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔